نثار قربانی کے ساتھ میں ہوں ارسلان کوکر. آپ تمام دیکھنے والوں کو سچ ٹیلی ویژن کی جانب سے عید مبارک. السلام علیکم. جہاں جہاں ہمارا پیغام پہنچ رہا ہے وہیں ایک دوسروں کا خیال کریں. مسلمان عید کے جذبے کے ساتھ سرشار ہو کر اگر ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے تو کیا فائدہ پھر ایسی عید کا. سب ایک دوسرے کا خیال کریں, اپنے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, غربا کے لیے, سب کے لیے گوشت کی بڑی منصفانہ تقسیم رکھیں. یہ بڑا ضروری ہے. اور فریج بھی بھر لیں, خود بھی کھائیں, یہ بھی بہت ضروری ہے. یہ بھی کوئی فیشن نہیں ہے کہ آپ اپنے لیے نہ رکھیں, سب کے لیے کریں. خود بھی کھانا بہت ضروری ہے, یہ بھی سنت ہے اور یہ بھی فرض ہے آپ پر کہ آپ نے یہ سب کرنا ہی کرنا ہے. تو ہم سب کی جانب سے آپ سب کو بہت عید مبارک. آج بڑی مزے کی آپ لوگوں کی ملاقاتیں ہونی ہیں. دو بڑی شاندار شخصیت ہمارے پاس موجود ہیں کھیلوں کی دنیا سے. دونوں بہت بڑے قداور اچھی شخصیت, ان کے نام ہمارے پاس موجود ہیں اور دونوں ہی مزے کی بات بیرئی شعبے سے ہیں, تو یعنی اسپورٹس اینکرنگ کے شعبے سے. تو یہ بڑی آج مزیدار سی عید ہوگی. ایک بڑی ہمہ جہت شخصیت ہے ہمارے پاس, اینکر بھی ہیں اور کیا کمال کی وہ میمکر بھی ہیں, اور پورے پاکستان میں ایک رمضان چاچا بہت مشہور ہے. تو آپ کو بتانے کی زیادہ ضرورت نہیں کہ احمد نجیب ستی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بڑے شاندار اسپورٹس جرنلسٹ ہیں, کمال کے اسپورٹس اینکر ہیں اور کمال کی ہمہ جہت شخصیت ہے. احمد, عید مبارک. السلام علیکم. جی بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. آپ کو بھی عید مبارک ہو. خیر مبارک. ساتھ ہی ساتھ آپ روزانہ ٹیلی ویژن چینل پر, بلکہ میں کہوں کہ لادادہ ٹیلی ویژن اپنا شو تو کرتے ہی ہیں, ہم سب کے شوز کے لیے بھی ٹائم نکالتے ہیں. بڑے شاندار کرکٹر بھی ہیں خود سابق, اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے ہی پیارے اینکر بھی ہیں اسپورٹس کے. سید محمد اویس. سید محمد اویس صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام, عید مبارک. آپ خیر مبارک. کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر, آپ سنائیں. میں ٹھیک ہوں. احمد, آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. اچھا احمد, اس سے پہلے میں ذرا عید کی بات کروں. یہ اتنا مشہور کیریکٹر ہے, اتنا مشہور ہے احمد, کہ ہم نے تو ملینز میں وائرل ہوئے ہوئے دیکھا. اچھا, میری جب احمد سے ملاقات نہیں بھی ہوئی تھی, یہ تو کافی سال پہلے کی بات ہو گئی, تو اس وقت بھی یہ بڑا مشہور ہمیں تھا یار احمد سے ملنا. کیا بات ہے احمد, یہ آرٹ کہاں سے آیا؟ اتنے اچھے کرکٹر ہیں خود آپ, اتنے شاندار اینکر ہیں, بہت ملٹی ڈائمینشنل ہے, یہ ٹیلنٹ کیسے؟ دیکھیے وہ بس وہ تفنن تباہ کی اگر ہم جب بات کرتے ہیں تو وہ نیچرل ایک تھا, سینس آف ہیومر اچھا تھا, اور وقت کے ساتھ جب تھوڑے بڑے ہوئے تو احساس ہوا کہ یار ٹھیک ہے ہم بھی نقل اتار سکتے ہیں, میمکری کر سکتے ہیں. وہ پھر اسکول میں شروع ہوئی, کالج میں اور پکی ہوئی, یونیورسٹی لیول میں کمپٹیشن میں حصہ لینا, تو اس میں اور تھوڑا سا کانفیڈنس بڑھ گیا. تو وقت کے ساتھ اچھا یہ قصہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ کلپ جب وائرل ہوا نا, ہم بیسکلی پاکستان میں 10 سال بعد ٹیسٹ کرکٹ ریوائیو ہوئی تھی. بالکل. تو ہم ہماری ایک کالیگ ہیں کراچی سے, بڑی سینئر اسپورٹس اینکر ہیں, سویرا پاشا صاحبہ, وہ بھی وہ کور کرنے کے لیے کراچی سے اسلام آباد آئی ہوئی تھی. تو ہم نے ایک پلان کیا, کچھ دوست تھے ہمارے ساتھ, میں تھا, شاکر عباسی اور کچھ دوست تھے, کہ ہم نے یار ان کو ایک ڈنر دیں گے, الوداعی ڈنر, کہ وہ واپس ٹیسٹ میچ کور کر کے جا رہی تھی. تو ہم ایک بڑے نجی ہوٹل میں موجود تھے. ہم نے پہلے بفے کیا, اس کے بعد جب بیلکنی ہے وہاں پہ ایک جو ہے گرین ٹی کا ویٹ کر رہے تھے, انہوں نے کہا ویسے ہی کہا کہ بھائی کوئی تھوڑا سا کوئی گپ شپ لگاؤ, کوئی ایسی سارے بیٹھے ہوئے. تو مجھے اپنی آئیڈیا تھا, کوئی ویڈیو بھی اس کی بنا رہا ہے, میں سچی بات کروں تو وہ شروع کیا. اچھا میرے لیے پتا سب سے بڑی حیرانگی کی بات کیا تھی, اب یہ جو ہم یہ ایکسنٹ جس میں بولتے ہیں یہ ہمیں تو سمجھ آتا ہے جو خطہ پٹوار کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, لیکن سویرا کا ہنسنا میرے لیے خود شاکنگ تھا. اب کراچی سے ہے تو ان کا تو اس سے کوئی واقفیت نہیں ہے نا. اب وہ ہنس رہی تھی تو, اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس کے وائرل ہونے میں سویرا پاشا جو ہیں ان کی ہنسی بڑی کمال تھی اور ٹائمنگ کے ساتھ تھی. ایک آپ کو بطخ جیسی ہنسی سنائی دے رہی ہوگی, جیسے وہ بطخ ہنس رہی ہے. وہ تھے جناب ہمارے پرانے اسپورٹس اینکر, چلے گئے ہیں یو کے, چلے گئے رضوان. جی جی ٹھیک ہے نا. وہ مجھے لگا کہ جیسے آپ کو آواز ہے کہ کوئی بطخ ہنس رہی ہے, تو وہ یہ رضوان بھی رضوان جو ہے نا. تو بہرحال وہ شاکر عباسی صاحب نے اپلوڈ کی, میں سو گیا, صبح اٹھا تو نہ صرف پاکستان میں ہی تھا, کوئی ایسا ملک نہیں تھا کانٹیننٹ, آسٹریلیا سے, امریکہ سے, گلف سے, کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں سے مجھے وہ ویڈیو واپس نہ آنا سٹارٹ ہو گئی. تو آج بھی مجھے کتنے سال ہو گئے ٹیلی ویژن پہ کام کرتے ہوئے, ریڈیو, ڈیجیٹل پہ, لیکن وہ کلپ میرا پہلا وجہ شہرت بن گیا واقعی, اور بہت بنا. اویس وہ تو ہم سب نے دیکھا ہوا ہے, بڑا مزے کی چیز. احمد کی اگر بات کروں تو پہلے تو یار اپنا جب بھی کوئی کچھ سپورٹ چاہیے سیریسلی میں اس کو کال کرتا ہوں, ہمیشہ حاضر ہوتا ہے. نہ اٹھا سکے فون تو واپس کرتا ہے فون. ہی از اے ویری گڈ پرسنالٹی. یہ نہیں کہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے, لیکن سیریسلی میں اس کو ہمیشہ آپ کے جو ہوتا ہے نا کیا نام ہے, پیچھے بھی میں آپ کی تعریف کرتا رہتا ہوں. اور اس کے ایسے کلپس ہیں جو کہ جب میں فری بیٹھا ہوں نا, میں اس کو سرچ کرتا رہتا ہوں. اس کے بڑے بڑے مجبور کے انکل مجبور والا بھی ایک بڑا مزے کا تھا اس کا کلپ, تو مزہ آتا ہے اس کی چیزوں کو. لیکن مجھے یاد ہے وہ جو کلپ اس کا وائرل ہوا تھا, اور ایک تو رمضان چوچا تھا,
اور ایک خاص کر کے جو سویرا پاشا کے ساتھ جس نے کیا تھا وہ جو آئی گیس کوٹلی ایکسیڈنٹ کے اندر ہی آپ کا کلپ تھا، بڑا مزے کا تھا اس کا سننے والا. لیکن ایک اچھی چیز ہماری یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ یار یہ جو ایک ہماری انڈسٹری ہے الحمدللہ ہم لوگ کیونکہ سارے رسپیکٹ بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کی عزت بھی کرتے ہیں، اور خاص کر کے جب ایسا ٹیلنٹ کی ہم بات کریں اس کو پروموٹ کرنا پاکستان کے اندر امپورٹنٹ بھی ہے. میمیکری آرٹسٹ آپ کو پتہ بہت کم ہوتے ہیں لوگ، کیونکہ اس کو ایک میرے لیے جب میں فری بیٹھا ہوں کبھی سیریسلی موڈ آپ کا خراب ہو تو یہ نہیں کہ ساتھ پھر بیٹھا میں کہہ رہا ہوں اس کا پیج دیکھ لیں آپ کا موڈ ٹھیک ہو جائے گا. جو میمیکری کرتا ہے ڈیفیکلٹ کام ہے سر، بہت بڑا ٹیلنٹ ہے. دیکھیں کامیڈی بھی بہت مشکل کام ہے، لیکن آپ جو میمیکری کرتے ہیں مطلب یہ آبزرویشن اتنی ہائی ہونی چاہیے کہ آپ دوسرے کی آواز. ایک میں مصباح الحق کو سنایا تھا، وہ تو لاٹ پاٹ ہو گئے تھے، ان کے تو پیٹ میں درد ہو گیا تھا مصباح الحق کے، تو وہ بھی بڑا مزے کا. اچھا اویس، ایک تو آپ کرکٹر ہیں ماشاء اللہ، خود کرکٹ سے اینکرنگ کا سفر یہ کیسے شروع ہو گیا؟ کہاں کرکٹر کہاں کامنٹیٹر ہوتے سمجھ آتی؟ کیوں جی آج کل سب نے پھاڑ لیا ہے کام. یار آپ کو تو شاید اس کا علم ہو، ساتھ میں عامر کو بھی شاید علم اس چیز کا ہو کہ میرا 9 سال پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا کافی سیریس. میری مسز اللہ اس کو صحت ابھی بھی وہ بیڈ پہ اللہ کا شکر ہے ریکور کر رہی ہیں. میرا شولڈر جو ان سے فریکچر ہوا تھا، ساتھ میں میرا ٹانگ کا بھی اپنا وہ فریکچر ہوا تھا. تو کرکٹ ایک دم ختم ہوئی، آسمان پہ تھے، گر گئے نیچے اس وقت کیونکہ یہ نیشنل ٹیم میں کھیل بھی رہے تھے، ساتھ میں میرا کاؤنٹی کا اپنا کانٹریکٹ بھی تھا، جو بھی اللہ کی ذات نے بہتر سمجھا ہوا تھا اس میں. تو سب کچھ ختم ہوا تو 3 4 5 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے ہاسپٹلس میں گزرے، سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی زندگی کہاں جا رہی ہے کیا نہیں ہو رہا. تو مجھے یاد ہے ایک جگہ میں ادھر اسلام آباد میں کہیں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بندہ اللہ اس کو خوش رکھے، عاطف بخاری نام ہے ان کا، شاید عامر بھی جانتے بھی ان کو. مجھے انہوں نے ایسے ہی کہا کہ یار اویس، میں کہا جی میں ہی ہوں. مجھے کہتے ہیں تم تو کرکٹ نہیں کھیلتے رہے؟ میں کہا جی میں کھیلتا رہا ہوں، اب نہیں کھیلتا. میں کہا وہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا. تو انہوں نے مجھے ایسے ہی کہا، انہوں نے کہا یار بول سکتے ہو. میں کہا مجھے انڈرسٹینڈ ہے گیم کا، لیکن ڈیفینیٹلی جب آپ ٹی وی پہ بیٹھتے ہو تو آپ کو سلو اینڈ اسٹڈی آپ پیس پکڑتے ہو، کیونکہ کھیلنا ایک الگ چیز ہے اور خاص کر کے اس کو ڈکٹیٹ کرنا ایک ڈفرینٹ چیز ہے بالکل. کامنٹیٹرس کی بات کریں چاہے آپ اینکرز کی بات کریں. وہاں سے انگلش شو کا آغاز ہوا. مجھے یاد ہے اس وقت آسٹریلیا میں ورلڈ کپ تھا، صبح 3 4 بجے یاد ہوگا آپ کو میچز ہمارے ہوتے تھے. کریزینس بھی تھی کہ یار پہلا شو آ رہا ہے سب دیکھ رہے ہیں. وہاں سے سٹارٹ سفر ہوا، پھر اپنا اردو میں گیا پی ٹی وی پہ. اس کے بعد پھر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں پر کیونکہ ہماری ایک ایج ایسی ہے کہ ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ ہر جگہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں ہمیشہ اب جا کے کیونکہ اب ایج ڈل رہی ہے نا تو اب جا کے سمجھ آتی ہے کہ یار ایک پروفیشن چوز کرو، اسی کے پیچھے رہو. اگر 7 8 پروفیشنز کو پکڑ کے رکھو گے نا تو وہ لٹرلی آپ کہیں کے نہیں رہتے. یہ سچ بات ہے، ہمارے ساتھ ہوا ہے کیونکہ ہم کرتے ہیں نا ایکسپیرینس سے بات میں کر رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے میں اینکر کے ساتھ ساتھ اینالسٹ بھی ہوں الحمدللہ. بڑے چینلز کے ساتھ بھی کرتے ہیں، کافی پاکستان کے بڑے شوز بھی میں کرتا ہوں. اس کے ساتھ میری کیونکہ جو اسپیشلٹی ہے وہ ہے مینجمنٹ، کیونکہ کرکٹ کھیلا ہوا تھا. اسپورٹس مینجمنٹ میرا ایک پروفیشن ہے جس میں الحمدللہ پاکستان فٹ بال نیشنل ٹیم کو بھی کر چکا ہوں. میں فٹ بالر نہیں ہوں، لوگ بہت تنقید کرتے تھے میرے اوپر، لیکن میں مینجمنٹ میں رہا ہوں. اس کو مینیج کر چکا ہوں بڑے میچز ٹورنامنٹس کے اندر. آپ کو پتہ ہی ہوگا ورلڈ کپ کوالیفائز ایشیا کپ میں. اس کے علاوہ ٹیمز کی بات کروں کرکٹ کی الحمدللہ میں چاہے پی ایس ایل ہو چاہے ہماری کے پی ایل ایک ہوتی تھی وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہوگی، اس کے اندر اپنے بڑے وہ مجھے پتہ لگا وہ کچھ نیا مجھے اس کا پتہ لگا نئے کام کون کا. شعیب ملک صاحب نے بھی ایک ٹویٹ ٹھوک دیا. نہیں اگر تھوڑا سا سفر کی بات کروں تو مجھے یاد ہے کہ اگر اس لیگ کی سٹرکچر کی بات کروں، یہ حقیقت بات تھی کہ ہم خود بات کرتے تھے کہ اگر وہ ریگولر بیسس پہ کیری ہوتی اچھے طریقے سے، لیکن یہ جو اینکر کا آپ نے سفر کہا کہ میں ایز این اینالسٹ بیٹھتا تھا تو ایک دن اپنا ہمارے اینکر ہیں وہ پی ٹی وی پہ وہ بیمار ہوئے تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار اویس تم اینکر بن جاؤ گے. میں کہا بھائی کہاں مجھے پھنسا رہا ہے، مجھے تو پتہ بھی نہیں. میں نے ویسے اس کو بعد میں دعا دی، میں کہا اچھی بات ہے آپ گھر ہی رہے. بیٹھا پہلا دن تھا تھوڑا سا ڈیفینیٹلی وابل ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے بیچ میں سارا کچھ تھا. تو کرتے 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 اللہ کا شکر ہے ایک آپ کی پیس بن جاتی ہے الحمدللہ آپ کے سامنے. اب جو بھی میں آپ کو خوشی کی بات بتاتا ہوں، عامر آپ کا بھی یہ چونکہ آپ بھی کرکٹر نہیں، میں انہی کی بات کو کمپلیمنٹ کرنے لگا ہوں. دیکھیں مجھے پہلے کیا ہوتا تھا، لوگ یہ سوچتے تھے، لوگوں کا خیال تھا کہ یار یہ جو اسلام آباد اور راولپنڈی نا خاص کر سپورٹس کے اوپر کہ یار یہاں کے لوگ نہیں ہو سکتے، یہاں پہ اینکر نہیں ہو سکتا، یا یہاں پہ کوئی یہاں کا اینالسٹ نہیں ہو سکتا، یہ کوئی دنیا کے بیکار ترین شاید لوگ ہوتے ہیں جو بالکل کسی بھی قسم کی صلاحیت سے ختم ہوتے ہیں. تو جب ہمارے ہی اپنے دوست اچھے بھائی کسی اچھے چینل پہ بیٹھتے ہیں یا کسی پلیٹ فارم پہ بیٹھ رہے ہیں اور ماشاء اللہ سے اب اسلام آباد کے بڑے اچھے لوگ کام کر رہے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب اویس بیٹھتا ہے ایک اچھے چینل کے اوپر بیٹھتا ہے، ایز این اینالسٹ بیٹھتا ہے، ایز این اینکر بیٹھتا ہے، تو مجھے دل سے خوشی ہوتی ہے کہ یار کم از کم چلو ہمارے جو
سرکل کے لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں, اٹس اے گریٹ سائن. یہ واقعی کیسے شروع ہوا سر یہ سفر؟ آپ بھی کرکٹر رہے, کرکٹر سے اتنی جمپ اینکر تک کی, جرنلسٹ تک کی. یہ میری فیملی کا کام ہے. میرے فادر نے mid 70s میں پہلا کرکٹ کلب بنایا تھا لاہور میں. وہ جسٹ اپنی ایجوکیشن سے فری ہوئے تھے اور پھر انہوں نے وہاں بنایا, پھر واپس اپنے شہر اسلام آباد آ گئے. تو میرے فادر اسلام آباد کے ارلی ایکٹیو لوگوں میں سے ایک تھے, ارلی 1980s میں یہ, اور شیخ صاحب کے ساتھ, شکیل شیخ صاحب کے ساتھ. اور اس وقت یہ جو جتنی بھی لیٹیکیشن لیگل چیزیں اس کے ایکسپرٹ تھے میرے فادر. تو یہ جو کانسٹیٹیوشن ڈیولپ کرنے میں ان کا بڑا کافی ہاتھ تھا. پھر ہمارا اپنا, میرے فادر کو اسی ٹائم پہ انہوں نے کرکٹ کلب تھا وہ رن کرتے تھے, پریزیڈنٹ تھے اپنے کرکٹ کلب کے. تو یعنی کہ میں نے ہوش سنبھالی ایز اے کڈ, تو گھر میں وہ شوق تھا, کرکٹ بھی بات ہوتی تھی, کرکٹ ٹیم چلاتے تھے وہ. پھر تھوڑا بڑا ہوا تو ظاہر میں شوق تھا, پھر میں نے کلب کرکٹ سٹارٹ کر لی 2004-05 میں, اور وہ کھیلتے رہے, کافی زیادہ کرکٹ کھیلی. پھر اسلام آباد میں نے انڈر-19 وہ ریجن کھیلا. پھر میرے فادر کا زور تھا کہ یار اس کی اسٹڈی کہیں کمپرومائز نہ ہو جائے, تو پھر وہ اس سے آگے لیول پہ تو ہم نہیں اوپر جا سکے. شاید کرکٹر بھی اتنے اچھے نہیں تھے, لیکن یہ ہے کہ پھر وہ اپنی ایجوکیشن کی طرف چلے گئے. اس کے بعد سے یہی ہوتا ہے کہ آپ کلب کرکٹ ساتھ ساتھ کیری کرتے ہیں. اب میں گزشتہ 3 سالوں سے کلب کرکٹ چلا رہا ہوں. اور جو آپ نے اینکر سے بھی, سوری میں آپ کی بات ڈسٹریکٹ ہو گیا, وہ جو آپ نے کہی, تو میرے ساتھ ایک میرے سینئر ہوتے تھے یونیورسٹی میں, وہ مجھے کہتے تھے کہ بھائی ایک ریڈیو اسٹیشن ہے تو آپ آ جائیے, ریڈیو پاکستان میں. تو بہرحال میں صحیح چلا گیا. میں وہ پھر 1 مہینہ کیا, میں دل نہیں لگ رہا تھا وہ, میں نے کہا یار میں نہیں جاتا. وہ ایک اور مجھے ریڈیو پہ لے گیا اگلے 1-2 مہینے مارا. میں نے کہا یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی. وہ پھر اس طرح سے آن اینڈ آف سلسلہ چلتا رہا. 2010 سے سٹارٹ ہوا. 2012 میں نا مجھے انہوں نے کہا یار ایک موبائل ریڈیو اسٹیشن ہے, مجھے وہاں لے گئے نا. تو اب ایک بندے کی نا لالچ بھی ہوتی ہے. 2012 میں یونیورسٹی ختم ہو چکی تھی, تو وہ پیسے اچھے دیتے تھے اس دور میں. جب ہمیں پہلی والی تنخواہ ملی نا, واہ واہ, وہ تو مزہ ہی آیا. اچھا اس میں پہلے یہ تھا کہ پہلے سیدھا اس میں ذرا کھل کے بولتے بھی تھے, تو بس وہاں سے پکے ہو گئے. بس وہاں سے میں 3 دن میں ٹی وی کر چکا تھا, پی ٹی وی میں, اس میں چھوٹے کریکٹرز کرنے, ایکٹر کرنے, ایک آدھا ڈرامہ بھی کر چکا تھا. پر کرتے سر اس کی بات کرتا ہوں, میں راجو والا ڈرامہ بھول گیا تھا اس کا. میں بھی آ رہا تھا. ہاں, تو وہ اس طرح سے پھر سلسلہ شروع ہوا, اور بس ابھی تک اللہ کا شکر ہے چل رہا ہے. اچھا احمد, مطلب ہم جو بات کر رہے ہیں آپ, میں اس کے پیچھے بہت اسٹرگل ہے, ہم سب نے بہت کی ہے. جی, ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا کیا نہ دیکھی, کیا کیا ہاں دیکھی. یہ اتنا آسان نہیں ہے جو احمد بتا رہے ہیں کہ بس سلسلہ, یہ بہت کچھ نہ دیکھی, بہت کچھ ہاں دیکھی, آج تک دیکھ رہے ہیں بھائی ہم تو بہت کچھ دیکھ رہے ہیں. لیکن بیچ میں کبھی ایسا ہوا مایوسی ہوئی ہو کہ یار یہ کام نہیں؟ ہاں کئی بار ہوئی ہے. میں آپ کو اس کا ایک قصہ سناتا ہوں. 2015 تک نا کیریئر سٹیبل نہیں تھا. ذرا وہ بڑا ایک اسٹرگل کا ٹائم تھا, اور گھر سے یہ پریشر تھا کہ میں بیسکلی میں نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ہوئی ہے. تو وہ چونکہ میں اس کے بیچ میں میڈیا میں چلا گیا تھا, تو میں نے اس کو پریکٹس ہی نہیں کیا. اب گھر والوں کا دباؤ تھا کہ بھائی تم کوئی کام کرو. اور یہ والا کام 2015 تک ایسے تھا کہ بس ایک پاکٹ منی ٹائپ پیسے آتے تھے, یعنی کہ ایسے پیسے کھا لیا, پی لیا, پیٹرول ڈل گیا, یہ وہ, مطلب اس طرح سے آمدن ہوتی, کبھی آگے کبھی نہیں, مطلب پروجیکٹ بیس, تو اس طرح سے کوئی نہیں. تو گھر والے بھی کہتے تم کیا کرو. میں 2015 میں دبئی چلا گیا فار دا جاب سیکنگ. ظاہر ہے سیٹل نہیں تھا کیریئر, اس وقت تک سیٹل نہیں تھا. میں دبئی چلا گیا. میں دبئی گیا, اچھا اب کیا کروں. اب میں تھا بھی ذرا نخرے والا, اتنا میں وہ نہیں, اپنے کام میں بہت بھاگا ہوں, لیکن اس میں وہ کہتے دبئی میڈیا سٹی جاؤ جی. ایک دن میں گیا, گھوما پھرا, 1-2 آفس میں سی وی تھی, میں کہا سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتے, میں واپس آ گیا. سیدھی سی بات ہے. اچھا پھر میرا دوست ہے جس کے پاس میں ٹھہرا ہوا تھا, وہ ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے تھے. تو میں نے کہا یار چلو اس کو بھی ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں. دبئی میں نا, تو جس علاقے میں تھا وہ اس وقت بالکل بھی بن رہا تھا. دبئی اسپورٹ سٹی کے ادر سائڈ تھا, JVC جمیرہ وریج سرکل بھی ڈیولپ ہو رہا تھا, کچھ بلڈنگس تھیں. کہتا سروے کرو. اب تپتی دھوپ اور میں سروے کروں, جناب والے جا رہے ہیں ساری بلڈنگس دیکھ رہے ہیں. اچھا میں نے کوئی 1-2 ہفتہ ایک نے سروے کیا, صحیح ہے. اس کے بعد اچھا لوگ اس وقت بھی اسٹل یہ کہتے تھے کہ کسی طرح ویزا ملے, جیسے ملے بس اٹک جائیں ایک بار نا. اچھا جو وہ ریئل اسٹیٹ فرم کا آنر تھا وہ عباسی تھا مری کے, اس نے دیکھ لیا کہ ہماری ایک ہی بیلٹ ہے, تو اس نے مجھے تیار تھا کہ لو ویزا. اس وقت تک میرا بالکل مائنڈ بن چکا تھا کہ میں نے واپس پاکستان جانا ہے. اچھا وہ میں نے کہا یار یہ کیا, جا کے وہ نیچے نا جو ریسیپشنسٹ ہوتے تھے ہر بلڈنگ کے, اس سے بناؤ تعلقات بنائے گا, یہ والا اپارٹمنٹ خالی ہو رہا ہے, یہ والا وہ ہو رہا ہے. اور میں نے کہا یار ہم جو بھی ہے بیٹھ کے پروگرام کرتے ہیں, فلانا کرتے ہیں, تو یہ والا کام میں نہیں کر سکتا, میری طبیعت کے حساب سے نہیں. حالانکہ ریئل اسٹیٹ میں بہت پیسے تھے. خیر اس کو کٹ اٹ شارٹ, میں بانے شانے مار کے پاکستان واپس پہنچا. آئی اسٹل ریمبر کہ جب میرا جہاز راولپنڈی ایئرپورٹ پر آنے والا ہوتا تھا, جب لینڈ کیا تو مجھے ایسے لگا کہ پتہ نہیں میں جنت میں واپس آ گیا. خوش. اس وقت پاکستان کے حالات جو ہے نا بہت اچھے تھے, اسلام آباد کے حالات بہت اچھے تھے. میں پہنچا اینڈ دیٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ ان مائی کیریئر کہ میں آیا 1 مہینے بعد میری بہت اچھی جاب ہوئی. ایک بلیو ایریا میں کمپنی تھی, میں وہاں جا کے کرکٹ سروس کا ہیڈ بن گیا. آہستہ سے کرتے کرتے اینڈ دین پھر میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. تو اللہ نے میرا رزق یہاں لکھا تھا, میں واپس پاکستان آیا, اور اللہ کا شکر ہے. کیا بات. اب ایسا مایوسی کبھی ایسا کہ اب یہ نہیں ہو رہا, ہو ہی نہیں سکتا, کیوں نہیں ہو رہا, ہوتا ہے کبھی کبھی انسان بڑا
یار لوگ اصل میں نا کیونکہ جو ہمارے ویورز ہیں وہ دیکھتے ہیں پیچھے اپنا اسکرین کے بیٹھ کے، وہ شاید ہم تینوں کو دیکھ کے کہہ رہے ہوں کہ یار بڑی سکون کی زندگی ہے ان کی نا، سب کچھ ہے، ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، اسٹارڈم ہے یہ ہے، لیکن وہ محنت نہیں پیچھے دیکھتے. جتنی محنت ہے چاہے میں ہوں، آپ سب نے کی ہے یار، خالی میں نہیں یہاں پر بیٹھ کے کہوں کہ میں نے محنت کی ہے. لیکن ایک مجھے یاد ہے ٹائم ایسا تھا جب میں نے بتایا نا نیا نیا ٹی وی چینلس پہ بیٹھا، ڈیفینیٹلی تب آپ پروفائل اپنی بنا رہے ہوتے ہو، یو ڈونٹ گیٹ پیڈ دیٹ ٹائم کہ آپ تھوڑی سی پروفائل آپ مار کھاتے ہو. بہت عرصے ایسے لگا رہا اس والے معاملے پہ. ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ میں چڑ بھی گیا تھا کہ یار کیا کروں، اپنا جاؤں نہ جاؤں. اس میں نا ایک چھوٹی سی چیز بھی ایڈ کرواؤں گا. کبھی کبھی ہمارے سینئرز ہوتے ہیں جو بعد میں بہت کچھ سکھاتے بھی ہیں. ایک کبھی کبھی ایسا ٹائم بھی آتا ہے ہماری لائف میں کہ وہی سینئر کہتا ہے یار ایک تو پڑھ لے آئے ہو. تو ایسا بہت میرے ساتھ تو ایک بڑا ریئل ٹائم ایکسپیرینس ہے، وہ شیئر بھی چھوٹا سا کروں گا آپ سب کے ساتھ ہے. ایسا آف دا ریکارڈ چونکہ ہم سارے بھائیوں کی طرح بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوتی ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک میں واپس آئیں گے. مزے کی باتیں. احمد نجیب ستی اور سید محمد اویس ہمارے ساتھ موجود ہے. چھوٹا سا بریک پہ خوش آمدید کہیں گے. مزے کی باتیں، عید اثار قربانی، سچ ٹیلی ویژن پر یہ سلسلہ جاری ہے. اویس ابھی بڑی مزے کی بات شروع ہونی ہے کیونکہ مایوسی کے سفر کی تھوڑی سی بات ہے، اس میں بہت ساروں کے بہت ہاتھ ہیں. تو میں چاہوں گا ذرا بے شک نام نہیں لیں، لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے ڈسکریج کرتے ہیں. بعد میں وہ شخص آپ کا کبھی استاد بھی بنتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ساری لائف ایک. لیکن کبھی کبھی ہمارے میں نے دیکھا ہے کہ بہت اچھے سینئرز ہوتے ہیں، وہ آپ کو ڈسکریج بھی ایسے ٹائم پہ کر دیتے ہیں. اور یار یہ کہاں سے پکڑ لائے ہو، اس کو کیا پتہ ہے، یوں ہے. بعد میں خیر آپ پھر جب خود اپنا نام بن جاتا ہے تو پھر ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. یار اچھا تھوڑا میرا ڈفرینٹ ہے. جس وقت میرا اسٹرگل فیس تھا، میں آپ کو سچ بات کر رہا ہوں آن ایئر کہ مجھے ڈسکریج کسی نے نہیں کیا. میں آپ کو سچ بات کر رہا ہوں. ہاں مجھے یاد ہے کہ جب سٹارٹ ہوا تھا سفر اس وقت، کیونکہ نیا میں نے بتایا مشکل ٹائم بھی تھا، ساری چیزیں تھیں، تو میں بائک پہ سفر کرتا تھا. تو مجھے جب جانا ہوتا تھا ورلڈ کپ شوز کے لیے، سحری کا ٹائم ہوتا تھا اور اس وقت کہ سردیاں بھی تھے اگر میں غلط نہیں ہوں. شدید اپنا بارش کے اندر، مجھے آج بھی یاد ہے شدید بارش کے اندر میں کپڑے نارمل پہن کے جاتا تھا اور وہاں جا کے، کیونکہ اس وقت خالی پڑا ہوتا ہے اپنا آپ کا میک اپ روم، وہاں جا کے کپڑے چینج کرنا، شو کرنا، پھر صبح بیٹھ کے پھر اپنی جاب پہ بھی بیٹھنا، صحیح بات، پھر شام کو پھر ایک اور انگلش کا شو کرنا. تو اسٹرگل فیس سے گزرا ہوں. مجھے یاد ہے 4-5 کا سوری ایک چیز، میں چونکہ اس کا گواہ ہوں سارے ایرا کا. ماشاءاللہ سید محمد اویس کو اگر میں کریڈٹ دوں بڑا کم ہوتا ہے. بھابھی کے ساتھ جتنا عرصہ ان کے ایکسیڈنٹل، میں اس کا گواہ ہوں. لاہور سے ہمارے ساتھ گیا PSL کا شو، ہم لاہور قذافی اسٹیڈیم سے. اویس صرف ایک کال پر چھوڑ کے بھاگا کہ نہیں میری وائف کو. یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بڑا اجر دے. نہیں وہ کیونکہ بڑی اچھی سٹوری بھی ہے کہ پسند کی شادی ہے، لیکن وہ بڑی لمبی، وہ الگ ایک کہانی ہے. لیکن اس کے بعد مجھے یاد ہے 3-4 سال ڈیفینیٹلی آپ کیونکہ اسٹرگل فیس میں ہوتے ہو، آپ کو کوئی لوگ پے نہیں کرتے. اس کے بعد جیسے عمر نے کہا چھوٹے ٹوکن آف اپریسیشن آپ کو ملتے ہیں. اس وقت وہ بھی مجھے یاد ہے جب ٹوکن آف اپریسیشن پہلا ملا تو مجھے پہلا جو چیک ملا تھا وہ 15,000 روپے کا تھا. اور میری خوشی جو ان سی ہے وہ آپ نے سوچا، مجھے 1500 کا ملا تھا بھائی پہلا چیک. مجھے 15,000 آج بھی یاد ہے، مجھے 15,000 کا ملا تھا. تو وہ خوشی ایک عجیب سی تھی نا. آہستہ آہستہ کرتے پھر نیوز اردو پہ گیا، کیونکہ میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں، ڈیفینیٹلی انگلش سے میرا کیریئر سٹارٹ ہوا لیکن میری مادری زبان اردو ہے، پنجابی ہم بولتے ہیں. تو میں ہمیشہ ایک بات سوچتا تھا دل میں کہ میری عوام اردو ہے، میری آواز اردو کے لوگوں تک جائے گی، انگلش تک نہیں جائے گی. وہ کرتے کرتے اللہ کا شکر ہے اب الحمدللہ سارے چینلز پہ بیٹھتے ہیں، ایسا اینکر بھی کرتے ہیں. لیکن اس پورے فیس کے اندر، اسٹرگل فیس پہ، میں ایک چیز ہمیشہ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جو ہم نے سیکھی ہے. ہمارا ایک مسئلہ کیا ہے، ہماری جو اس وقت جو جین زی جن کو کہتے ہیں جو آ رہی ہیں، ہم تو الفا کی اپنا ہے، تو وہ زیادہ تر کوشش کرتے ہیں شارٹ کٹس کی نا، کہ یار سلام دعا کر کے تو تھوڑا سا ایک شارٹ کٹ نکال لیں کہ ہم بڑے چینلز پہ ایک دم بیٹھ جائیں. یاد رکھیں کہ ٹی وی ایک ایسی چیز ہے جہاں پر 3 دن 4 دن 5 دن نا، ایک انڈسٹری کے اندر 5 دن 4 دن آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. 5 دن کے بعد آپ کی پروفائل جب تک آپ نہیں بیٹھ سکتے آن اسکرین سب کچھ پتہ. اٹس ویری ایزی کہ آپ اس بندے کو جو ان سے نہ کر سکتے ہو. یہ بات اکثر ایسا ہم نے دیکھا، سینئرز ہوں یا جونیئرز ہوں، لائے آپ ہوں، میرے تو آنکھوں دیکھا حال ہے، خیر میں نام نہیں لوں گا، لیکن لائے آپ ہوں اور وہ آپ کو کاٹ کے نکلے. بڑا مشکل ہوتا ہے بندے کو دیکھنا کہ میں نے پروموٹ کرنے کی کوشش کی اور اس میں ہمیں ڈیمیج ہو گیا پورا، بہت کچھ ڈیمیج. سیم ایسا بہت دفعہ ہم نے کامنٹری، آپ کا تعلق کامنٹری سے بھی ہے ماشاءاللہ، اسی لیے میں نے ہمہ جہد شخصیت کا کامنٹری کا فرق، کامنٹری کے لوگ اور جو ابھی ہیں یہ سب اسٹینڈرڈ، یہ کیوں لوگ اس پہ اتنا ڈسکس کر رہے ہیں؟ نیچے چلا گیا یہ اس میں یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں من حیث الحکم ہر شعبے میں ہمارا یہ ہے کہ جو جہاں پہ فٹ ہو جائے، PR کر کے گھس جائے یا جس کی کوئی سیٹنگ بن جائے، تو یہ اسی چیز نے ہمارے ملک کے ہر شعبے کو تباہ کیا. بہت اچھے کرنا بولا، تھوڑا سا نا میں اس میں تھوڑی سی آپ کو تھوڑا انٹرٹین بھی کروں گا اس میں. اچھا ایک تو ہوتا ہے نا کہ یہاں پر ہر بندے نے کامنٹری کی ہے.
اچھا ایک یہ فرق ہے بھائی اسپورٹس اینکر اور کامنٹیٹر ہونا ایک بات نہیں ہے, کامنٹری ایک الگ اسکیل ہے. میں ایک بات کر رہا ہوں, ایک ٹائم آیا تھا, ایک ٹائم آیا تھا جب ایک نجی کمپنی تھی ہماری دوست تھی, انہوں نے جو بھی اینکر تھا جہاں پہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا, یعنی یہ بائی ڈیفالٹ آپس میں نہیں, کیونکہ کامنٹری کے لیے ایک الگ اسکل چاہیے, اسکل ہے یہ یا پھر آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی, مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا. اچھا ہوا یا کہ ابھی ریسنٹلی ایک تو دیکھا نا کہ ایسے بھی کامنٹیٹر اردو بھی صحیح نہیں تھے, تلفظ صحیح نہیں, ہم یہ نہیں کہتے آپ کوئی آئے نا, ہم کہتے ہیں پہلے اس کی جو ایک پریکٹس ہے سیکھ لیں. اس کے بعد یہ تو اچھا جو سفارش پہ کامنٹیٹر, یا میں بات کرتا ہوں بلنٹ, میں نہ ادھر کی چھوڑتا ہوں, سفارش پہ کامنٹیٹر, وومن کارڈ پہ کامنٹیٹر, اور پھر ابھی ریسنٹلی اس کی ایک نئی شاخ میں نے دیکھی, ایک ٹورنامنٹ ہو رہا تھا, میں نے برگر کمنٹیٹر دیکھے. اچھا یہ کوئی نیا ہے, یہ نئی ٹرمینالوجی ہے گائز, یہ وی گو, ابھی ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں. میں دیکھ سمجھ گیا, ابھی کرنے والے, لیٹس گو, ابھی سٹارٹ کرتے ہیں. میں کہا انجنی نال انہوں نے چوڑیاں بھی بہت نال کے ابھی سٹارٹ کرتے ہیں. بہت اعلیٰ یہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یار ایسے یہ دیکھیں, یہ ہوتے ہیں گیرو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, بھائی جیڑا لبے انہوں گھیر لو, کرنے کا کوئی مشکل نہیں ہے, ہر کسی کا رائٹ ہے کرو, لیکن خدارا اوور کانفیڈنس میں مت جائیے. پہلے اپنے آپ کو تیار کریں کہ پاکستانی آڈینس کیا ہے. جب آپ بہت زیادہ گائز کی طرف جاتے ہیں تو پھر جو ہے مشکل ہو جاتی ہے. ایک چیز ہے نا, سوری, احمر کا اچھا دیکھنے والوں کو جو پہلے ہی احمر کو جانتے ہیں ماشاءاللہ, یہ آپ مجھے یہ ٹرانسفارمیشن, اچھا فورن کیریکٹر سے باہر واپس احمر بھی بن جاتا ہے یار, آسان نہیں. لیکن ایک چیز میں اس کی بات کو سیکنڈ کروں گا, مسئلہ پتہ ہے کہ ہمارے یہاں پر ہمیں بھی جیسے موقع ملتا ہے کہ ایسا کامنٹیٹر آپ آ جائیں. دیکھو میری فیلڈ نہیں ہے. ہاں ایک چیز ہمیشہ میں نے سوچی اور کہا بھی ہے کہ بھائی میں کامنٹری میں جاؤں گا نا, میری پروفائل گرے گی, کیونکہ میری ہے ہی نہیں کامنٹری فیلڈ. میری فیلڈ ہے مینجمنٹ کی ٹیمز کو, یا میری فیلڈ ہے ایز این اینکر, یا میری فیلڈ ہے ایز ایکسپرٹ. میں اس کے اندر اپنا مہارت حاصل رکھتا ہوں, میں کر سکتا ہوں میں. لیکن کامنٹری کی بات کریں دیٹس اے ڈفرنٹ فیلڈ, کیونکہ آپ کو ورڈنگس چاہیے. آپ کامنٹری کی بات کریں, یہ خود بھی کرتا ہے. لوگ شاید سمجھتے ہیں نا کہ باہر بیٹھ کے بڑا آسان ہے. آپ کو ایک تو تلفظ خاص کر کے جو اس نے کہا اردو زبان کا ہے چاہے انگلش کا ہے, اور پلیس کے نام اور ریکارڈ بڑے امپورٹنٹ ہے. ہمارے آج کل ایک ایشو کیا ہے, جو بھی یہ بات کر رہا ہے, میں ایک ٹورنامنٹ دیکھ بھی رہا تھا, اس میں کامنٹری کی صحیح باتیں کر رہا ہے, جو بھی ہو رہا ہے, آپ کو پلیئر کی پروفائل پتہ کوئی نہیں ہے, نہ اس کا پتہ کہ کس لیول کا اس وقت وہ میچ چل رہا ہے, کیا ٹورنامنٹ ہے کیا نہیں ہے. آپ اچانک چھلانگ مارتے ہو, آپ آگے نارملی کامنٹری کر کے آپ کہتے ہو پتہ نہیں میں نے کیا کام کر لیا. مسئلہ صرف اس چیز کا ہوتا ہے جو ایک ہارڈ ورک ایک کامنٹیٹر کا پیچھے ہے, یا اس کی جو نالج ہے اس کو آپ ہرٹ کرے, اس کی مارکیٹ کو آپ ہرٹ کر رہے ہیں. یہ سر بات ہم لوگ اتنی کر چکے ہیں آف دا ریکارڈ. میں فیکچوئل بات بتاؤں ایک وہ میں میرا بھائی, ہم لوگ, میں اپنی اگر بات کروں بطور اینکر, بطور جرنلسٹ, عرصے میں سننا چاہتا ہوں احمر کو. اب احمر وہاں نہیں ہوگا. اچھا کیوں سننا چاہتا ہوں؟ ناٹ بیکاز احمر از مائی گڈ فرینڈ, بیکاز آئی ہرڈ آلریڈی احمر فار لانگ ٹائم. جب میں جانتا نہیں تھا تب بھی مجھے پتا یار احمر بہت زبردست. اب میں نہیں سن رہا, اب میں وہی احمر والا یہ برگر والا کانسیپٹ سن رہا ہوں. تو میں یہ ہے نا, میں اب یہ بات کر رہا تھا, اسی سے مجھے ایک لطیفہ بھی یاد آ گیا. کامنٹری ایک اور بڑی بات, ایرا چینج ہوتے ہیں, ہمیں ایرا کو انڈرسٹینڈ کرنا. آپ کے جو پرانے ہمارے ود ڈیو رسپیکٹ جو پرانے اولڈ اسکول تھاٹ میں کہتے ہیں یار کامنٹری کرو نا بالکل سیریس رہنا ہے. نہیں, میں ڈیوڈ ممبل لائڈ کو سنتا ہوں, 80+ شاید ان کی ایج ہو گئی ہے, وہ اب بھی اس کی آواز میں انرجی اور اس کی ان کے پاس ایک وٹ ہوتا ہے. اس وقت بھلے ایون یو آر ڈوئنگ اے ٹیسٹ میچ کامنٹری, ایون بی بی سی میں کامنٹری ہو رہی ہے, آپ سنیے کبھی اس کو, وہ ریڈ لائن میں بھی بہت لائیولی رکھتے ہیں یار, ڈرائی لوگ ہم نہیں سنتے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس بار جو کامنٹری جو ہو تھوڑا سا آپ کا, جیسے وسیم بھائی کو لوگ اکثر پسند کرتے ہیں, وہ بہت زبردست وٹ ہے ان کا. ایک بار ایک کامنٹیٹر میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اچھا وہ ہم ایک قائد اعظم ٹرافی کا میچ کر رہے تھے, تو انہوں نے دوست ہی اپنے, انہوں نے نا مجھے ایک ایسا لوز بال دے دی. وہ مجھے کہتے ہیں کہ یار اگر میں کپتان ہوتا نا تو میں اس میچ میں یہ کر دیتا. میں کہا آ گیا بھائی چلے. میں نے کہا جناب یار اسی وجہ سے آپ کامنٹری کر رہے ہو, جن کو کھیلنا آتا. یہ کمال ہے سر, یہ فلبدی ذہانت بڑی زبردست. اچھا یہ بتائیں احمد, بچپن سے ہی شرارتی تو ہیں, بتانے کی ضرورت ہے, کوئی مزے کا اسکول کا واقعہ کہ شرارت کی وجہ سے ڈانٹ پڑ گئی ہو, یا ٹیچر نے کہا کچھ نہ بھی کیا تو ٹیچر نے کہا یہی ہے؟ اچھا میں تقریباً جب 10 سال تک کا تھا نا, میں بولتا ہی نہیں تھا, بہت چپ تھا میں. وہ پرسنالٹی شفٹ ہے, بس نیچرلی ہوتا ہے. یعنی میں کم گو تھا, کھیل بھی اکیلے ہوں گے, اکیلا ہی کھیل رہا ہوں گا چھوٹے ہوتے ہوئے, اور زیادہ لوگوں کو, ہم 2 بھائی تھے, کوئی بہن بھی نہیں تھی گھر میں, صرف امی پاپا اور میں اور میرا بڑا بھائی. تو وہ شاید لوگوں کی عادت بھی تھی. لیکن جو مجھے لگا میں کلاس 7th 8th تک پہنچا نا, تو وہ شخصیت جو ہوتا ہے نا آپ کی پرسنالٹی کھول کے سامنے کے بھی میں مذاق کر سکتا ہوں اس طرح سے. شرارت کا ایک واقعہ یاد آیا, میں کلاس 9th میں یا 8th میں تھا, تو ایک جو 2nd ٹرم کے ایگزامز ہوتے ہیں نا اسلام آباد میں ہوتے تھے, اس میں یہ ہوتا تھا کہ اس کو ہم اتنا سیریس نہیں لیتے تھے. تو وہ ایک اردو کا مضمون آ گیا, میرا پسندیدہ مشغلہ.
اب میں نے کہا یار یہ آتا تو مجھے کچھ نہیں ہے, میں نے اس میں مذاق شروع کر دیا. میں نے کہا میرا پسندیدہ مشغلہ, میرا بچپن سے جمعدار بننے کا بہت شوق تھا. جمعدار. میں نے کہا جب بھی میرے محلے میں جمعدار جھاڑو مارتے میں دیکھ کے بہت ہی جیلس ہوتا, اور اندر ایک امنگ جاگتی تھی. ایک دن میرے سے رہا نہ گیا, اور جو ہے وہ میں نے جا کر 2004 ماڈل کا نیا جھاڑو لے لیا. 2004 ماڈل. خیر مختصر یہ ہے کہ میں نے وہ لکھ کے پورا مضمون اسی طرح سے, اور وہ پورے اسکول میں مشہور ہو گیا کسی لڑکے نے جو ہے نا ایسا لکھا ہے. اچھا میرے ٹیچر تھے, وہ ان کا تعلق مرض سے تھا, فوت ہو گئے, اللہ تعالیٰ غریق کے رحمت کرے. وہ میں اب ڈر کے لینے نہ جب ٹیچر کے پاس کہ یار وہ مجھے بےعزت کرے گا نا. تب بہرحال ایک دن کسی نے کہا سر کہتے ہیں اس کو بھیجو میرے پاس آ جائے, تو میں کچھ نہیں کہتا, میں اس کے پاس چلا گیا. میں ڈرتے میں کہا سر یہ میرا تھا. تو اگر اوے تم تھے, میں نے کہا جی سر. اوے تمہاری اتنی کٹیا ذہنیت. اچھا یہ لینگویج کٹیا ذہنیت. تو وہ مجھے جو میرا پسندیدہ مشغلہ ہے جمعدار بننے کا, سفر, جھاڑو لیٹسٹ خریدنے کا. میں نے برانڈ نیو جھاڑو خریدا, اور ایک مجمع کی صورت میں میں CDA کے دفتر پہنچ گیا کہ مجھے بھرتی کیا جائے. کیا بات, ایک منظر کشی ہے. اویس اتنا مزے کا. اچھا جیسے احمد نے کہا کہ 10 سال 11 سال تک احمد بڑی خاموش طبیعت, وہ اب نکل رہی ہے ساری خاموشی. تو آپ کا بچپن کیسا گزرا؟ یار میں کھلوتا ہوں, ڈیفینیٹلی لاڈ میں ہی گزرا ہے سارا بچپن. اگر بات کریں اب تک لاڈ میں ہی گزرا ہے, لیکن کچھ پھر ہوتی ہیں معاملہ ڈیفینیٹلی جب آپ اس ایج پہ پہنچتے ہو, پھر ذمہ داریاں بھی گھر کی آپ کے اوپر زیادہ آ جاتی ہیں. میری پیدائش کیونکہ UAE کی ہے, وہیں میری آپ کو پتہ اسکولنگ بھی ہوئی, اسی نیشنل ٹیم کی طرف سے ورلڈ کپ کوالیفائرز وغیرہ بھی کھیلا. اچھا جس اسکول میں پڑھتا تھا, کیونکہ میں کلاس 9 تک پڑھا ہوں انڈین اسکول کے اندر وہاں پر, تو واحد مجھے یاد ہے کہ واحد سٹارٹ کے اندر تو ہم ہوتے تھے فرسٹ بینچز. جیسی کلاس 6 میں پہنچے گا اٹھ کے نیچے لوگ پیچھے جو بیک بینچز ہو چکے ہوئے آپ لوگ, جو حالات آپ لوگوں کے ہیں, کیونکہ شرارتی تھے ڈیفینیٹلی, لڑائیاں بھی تب کرتے تھے, سارے معاملات تھے. لیکن اسکول کا سب سے مزے کی یہ چیز تھی کہ میں اور ایک لڑکا ہوتا تھا, ہم واحد پاکستانی تھے, پورا اسکول انڈین سے بھرا ہوتا تھا. انڈین سے, یا آپ کر لیں کہ جو فورن دوسرے اپنا جو آپ کے فورنرز وہاں پر پڑھتے ہیں. مجھے یاد نہیں ہے وہ کون سا ورلڈ کپ تھا جس میں پاکستان کو نا پہلے شکست ہوئی انڈیا سے, مجھے یاد نہیں پڑ رہا. تو اس دن نا جب آپ کو یاد ہو انہوں نے وہ ایک دوسرے کو سرکل بنا کے ڈانس کیا تھا نا ساروں نے, انڈینز نے, شاید دھونی جیتا, مجھے یاد نہیں ہے ورلڈ کپ کا کون سا سن کا تھا. تو میں اور وہ تھے اس دن, غلطی کیا کر کے بیٹھے ہم لوگ اسکول آ گئے. پرنسپل اللہ اس کو خوش رکھے ڈیفینیٹلی, یار اب تو یاد بھی آتی ہے ان کی کبھی, تب تو چلے اللہ معاف کرے, ہم کہتے تھے یہ کیا ہے. تو انہوں نے کیا کام کیا کہ اسکول میں نا لڑکوں نے اس وقت کیونکہ جو سینئرس تھے انہوں نے مجھے اور اس کو بیچ میں کھڑا کیا, بولی انہوں نے مارا اپنا گھیرا جیسے انڈین ٹیم نے کیا, انہوں نے چھلانگیں وغیرہ ماری. میں اور وہ مجھے یاد ہے 2 گھنٹے اکیلے بیٹھ کے نا ایک دوسرے کو جپھی لگا کے روتے رہے. میں نے کہا یار ٹیم ہارتی ہے, ہمارا کیا قصور ہے اس چیز میں, ہمارا کیا قصور ہے. لیکن یار استادوں کی بات کریں تو ایک چیز تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے کرکٹ, جیسے عمر نے بھی بات کی کہ کرکٹ اپنی جگہ ہے جہاں پر آج ہے, اللہ کا شکر, اللہ نے عزت دی ہوئی ہے, کرکٹ کھیلیں, ساری چیزیں, نالج بھی ہے, ٹیچرز کے ساتھ رشتہ. لیکن ہاں لیکن یہ کہ کچھ چیزیں ہیں جس میں کہتے ہیں کہ شاید اور بیٹھ کے سیریسنیس اگر دکھا دیتے یونیورسٹی کے اندر تو شاید ایک اچھی آپ کی اور پروفائل ہو جاتی, جو کہ ہمیشہ ہمارے جو ابھی بچے ہیں ینگ وہ نہیں اس چیز کو سمجھتے. آپ کو اسکلڈ ورکر ہونا چاہیے, لیکن ایٹ لیسٹ اپنی ایجوکیشن بھی ساتھ آپ کو کنٹینیو کرنی چاہیے. آج جہاں پر ہوں, جب یہ ٹیچرس ڈے آتا ہے, کیونکہ میں نے بتایا میں یہاں نہیں پلا بڑا, نہ میں یہاں کی میری پڑھائی ہے, باہر کی ہے ساری, قسم خدا کی کبھی نا احمد یا اسلان میں اس دن بھی گاڑی میں تھا, تو ٹیچرس ڈے کے دن نا تو مجھے اللہ کی قسم تھوڑا سا نا رونا آ گیا. میرے ٹیچرس کیونکہ تھے انڈینس تھے, کچھ اپنا باہر کے تھے, تو راڈنی سر تھے, بڑے اپنا تھے. تو مجھے بس اس چیز کا تھا یار کبھی وہ دن آئے. میں یوں ہی جاتا رہتا ہوں, لیکن ٹیمز کے لیے جاتے ہیں, اتنا بزی اسکیجول ہوتا ہے, نکلنے ہوتا نہیں باہر, کہ یار میں جاؤں ان کو دکھاؤں جو تھا آج, قسم خدا کی آپ لوگوں کی وجہ سے. واہ, آپ لوگوں نے محنت کی, میں دکھانا چاہتا ہوں, مجھے میرا بڑا دل کرتا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ ان کا وہ جہان اچھا کرے, جو بھی ہے کہ زندہ بھی ہیں نہیں ہیں, بڑی خواہش ہوتی ہے کہ یار جا کے ان کو بتائیں کہ سر آپ لوگوں کی محنت کی وجہ سے آج ہم لوگ یہاں پر ہیں. چاہے ہماری ٹیوشن ٹیچرس تھی, کوئی دو رائے نہیں ہے یار یاد تب آتی ہے. میں نے کہا نا جب آپ کی ایج اس لیول پہ پہنچ جائے نا, پھر آپ کو یاد وہ بیتے لمحے آتے ہیں کہ یار آج جیسے ابھی شاید آپ دونوں بھی ایگری کرو, آپ نے کہا نا بچپن کی یادیں, سب سے بڑی یاد کیا آتی تھی کہ تب ذمہ داری گھر کی نہیں تھی کسی کے اوپر, تب مزے کے دن تھے کہ یار ٹھیک ہے جیب بھر جائے گی, کوئی ٹینشن نہیں ہے, کہ ابے ہو گئے نا جہاں مرضی سے لے کے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو اب جب اس ایج پہ پہنچے تو اب احساس ہوتا ہے, وہ دن یاد آتے ہیں کہ یار وہ جو ہمارے والدین نے جو مشکل ٹائم گزارا ہے آج ہمارے اوپر ہے, تو اس ٹائم وہ کس طریقے سے اس کو لے کے چلتے تھے. ایک زندگی کا بلڈنگ فیس آپ کے اوپر ہے.
ہمیشہ یہ میں نے کہا نا کہ اس وقت جو ہمارے بچے ہیں وہ ٹھیک ہے اساتذہ سے شکایت بھی ہوتی ہے، ہر چیزیں ہیں، لیکن بعد میں جا کے آپ کو یاد آتا ہے. ویسے صحیح بات ہے. اب نا اس وقت احمد کی بات فیکچوئل ہے، جو ہمارا کنیکشن ہمارے استادوں کے بھائی ڈانٹتے تھے، چپیڑیں بھی لگا دیتے تھے، لیکن محبت چونکہ وہ سکھاتے تھے، محبت ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہ سکھاتے ہیں. آج کے بچے کو تو آپ کچھ کہہ دیں ماں پیو اچھا ہم ہی چلے جاتے ہیں، ماں پیو کا ہم ہی ہیں، ہم پہنچ جاتے ہیں او ہمارے بچے کو. حالانکہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود بھی ڈانٹے مارے کھائی. بریک کہہ رہے ہیں، ایک بریک کے بعد ہم اس پہ بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ذرا عید کی خوشیاں بھی منائیں گے، کچھ ذرا عید کے چٹکلے. بھئی گوشت کیسے بانٹا جاتا ہے، کیا کرتے ہیں، بکرا شوق سے کھاتے ہیں، بیل ہے، کیا کرتے ہیں عید کے روز، اور عید کارڈز کون کون سے شعر عید کارڈز پہ لکھا کرتے تھے اور کس کس کے لیے. اس پہ خوش آمدید کہیں گے. احمد کوئی مزے کی بات عید کی، گوشت کھاتے ہیں شوق سے؟ آپ ایسے مجھے پتہ نہیں کھاتے. ادریس ستی صاحب بتاتے ہیں کہ احمد یہ یاسر عرفات بہت پاکستان کا بڑا نام ہے کرکٹ کا، ان کے جو والد صاحب ہیں ان کے ساتھ احمد کا رشتہ ایسا ہے کہ وہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں ایک اچھی سی تصویر کھینچ کے بھیجو جو احمد کھانا کھا رہا ہو. اچھا وہ میں تو ان کے لیے جو آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی جو تصویریں لگاتے ہیں میں اسپیشلی خود منہ بنا کے ان کے لیے میں نے بھیجی. میں اس کا ایک گواہ ہوں، یاد ہوگا میں نے کھینچی ہوئی تصویریں آپ کے لیے بھیجتے ہیں. عید کے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں. ایک چلے میں عید سے جڑا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو. چھوٹے ہوتے ہوئے عید تھی، یہ کھانے پینے سے تو نہیں، ہم عید کی نماز پڑھی، ماموں کے ساتھ گئے ہوئے تھے جہاں پہ اسلام آباد میں ہم رہتے تھے. تو عید کی نماز پڑھ کر آئے تو میرا جو کزن تھا وہ میرے لیفٹ ہینڈ پہ بیٹھا ہوا تھا. تو جو ہی گاڑی کا اس نے دروازہ کھولا، وہ کھولا اترا، میں کہا غائب ہو گیا. بھائی اتنے جلدی، اس وقت تو ہم نے مارول مووی سیریز بھی نہیں دیکھی تھی کہ ہم کہیں کہ اتنی جلدی کوئی جو ہے نا وہ دوسرے کسی جو ہے نا ڈائمینشن میں چلا گیا. تو میں نے کہا کدھر ہو؟ تو نیچے آواز گٹر کھولا تھا، میں ادھر ہوں. وہ کہیں اس نے دروازے کے بالکل ساتھ ہی گٹر کھولا تھا. اس نے پہلا پیر ہی رکھا تھا، وہ آگے کے بجائے نیچے زمین پہ گیا. لیکن اس کی لک دیکھیں بھائی، خوش قسمتی ایسی میں کہا تمہاری کہ گٹر خوش تھا. گٹر خوش تھا. اور دوسری خوش قسمتی کیا تھی کہ چھوٹا تھا، بچ گیا. میں نے کہا ورنہ تم نے یہی کہنا تھا یہی شیمپو کی بوتل پکڑا ہوگا. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. کوئی ایسا واقعہ ہے عید کو لے کر؟ یار ایز سچ تو کیونکہ ہماری زیادہ تر عید تو باہر ہی گزرتی ہے، گھر پہ تو بہت ہی کم ٹائم ہو گیا. اس دفعہ شاید کی بات ہے گزرے عید جو حالات چل رہے ہیں. لیکن واقعات ایسے ہوتے ہیں کیونکہ میں ایک انٹرنیشنل این جی او کے لیے جاب بھی کرتا ہوں. ہم نے کیونکہ قربانی آپ کو پتہ ہے وہ جو بگیسٹ ہے اپنا، کیونکہ ہمارا معاملہ جو ان سے اس کو مانیٹر بھی کرنا ہوتا ہے. ہمارے خود علاقے کے اندر ہوتی ہیں قربانیاں ساری غربا کے لیے. تو ایسے بہت سے واقعات ہوتے ہیں جہاں پر لاسٹ ٹائم مجھے یاد ہے کہ لاسٹ ایئر بلکہ نہیں کووڈ کے ٹائم ایک بیل ہم لے کے آئے تھے کہیں سے جا کے گاؤں کے پاس سے. آپ کو پتہ ان کو جن کو زیادہ تر نا ہم کہتے ہیں جیسے ہماری اب زمان میں قلعے کے اندر جو بیل کھلے ہوتے ہیں جن کو نت نہیں ڈلی ہوتی، ان کو پکڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو ہمارے ساتھ ایک دوست ہوتا تھا، اس نے کہا جی میں کسائی تھا بلکہ ہاں مجھے اس نے کہا جی ہم یہ ہیں تو ہم وہ ہیں. کو نیا کسائی آیا تھا ابو کے پاس. میں کہا جی ٹھیک ہے. میں کہا جی بیل وہاں سے لے کے آنے. ہم لے کے ان کو گئے بھمبر کے پاس علاقہ تھا، وہاں پر لے کے گئے. جی میں یہ کر دوں گا، جی میں وہ کر دوں گا، جی میں بڑا تگڑا جی کسائی ہے. میں خطرناک کسائی. میں سیدھی بات ہے اس کو ہاتھ ڈال ہی رہا تھا بیل کو کیونکہ ان کو نت نہیں پڑی ہوئی تھی. میں کہا پائیں تسی جاؤ نا، تو تھوڑی ٹیم آپ کرے نا، آپ تسی جاؤ. اندر بھائی صاحب گئے. پہلی بات تو بیل جون سا اس کو آپ پتہ ہے ہاتھ نہیں ڈال، جب نت نہیں ڈالی اس کو ہاتھ کوئی نہیں ڈالتا اتنی جلدی. وہ اناڑی کسائی کہاں سے مجھے پتہ لگا کہ وہ کھڑا ہوا سب سے پہلے اس کے پاؤں کو پکڑنے کے لیے. اس نے ماری پیچھے سے ٹانگ اور لگی بھی جا کے اس کو ٹانگ سیدھی یہاں پر، یہ ٹوٹ گیا اس کی ناک. میں کہا پائن تسی آ جاؤ، تسی ریٹائر ہو. دوسرا اس کا جو بندہ تھا اس نے کہا جی استاد نو لگ گئی ہے جی، میں وہ کاریگر ہوں جی، میں بھی پڑھ لا کے کوئی مسئلہ نہیں جی، بیل نو تھکانا ہے سی. میں کہا جی تھکاؤ. پیچھے پیچھے بھاگ کے بیل کو تھکاتے تو خود تھک گیا وہ بندہ. جب اس کو پکڑنے گیا گلے سے تو بیل نے کیا کہ اس کو چک مار دیا. میں نے کہا یہ اونٹ نہیں ہے بھائی، یہ بیل ہے، کیا ہوا ہوا اس کو. میں نے یہ حالات دیکھے. میں نے کہا یہ جو اناڑی کسائی بیچ میں آ جاتے ہیں نا جو معاملات کے اندر، بڑا مشکل ہے. یہ ہمارے کیونکہ نا علاقوں کے اندر جیسے ان کا تو احمد لوگوں کا تو کام بھی ہے ماشاءاللہ، کیونکہ ان کا کافی بیلوں کا، اور بڑے بیل عام بندہ خرید نہیں سکتا. مالدار سامنے ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی کلیئر کریں، لیکن ان کا اس کے بھائی کا ہے وہ کسائیوں والا، کسائیوں نے بیلوں والا اس کا بزنس ہے. لیکن جو اناڑی کسائی ہیں وہ آپ کو مرواتے بھی ہیں. یہ ایسے کچھ قصے ہمارے یاد والے. لیکن میں اس میں ایک قصہ ضرور شیئر کرنا چاہوں. کووڈ کے ٹائم پہ مجھے یاد ہے کیونکہ اس وقت ہر چیز آپ کو پتہ لاکڈ ہو چکی ہوئی تھی، سارے معاملات تھے. میں نے یار کووڈ کے اندر اسلام آباد پنڈی میں، کیونکہ ایسے کوئی ہاسپٹل نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں جہاں پر ہم نے کام نہ کیا اس وقت نا. شاید ویڈیوز عمر نے بھی شاید میری دیکھی ہوں گی، آپ لوگوں نے بھی. یار میں نے بڑے بڑے ایسے لوگ دیکھے جو بہت امیر تھے، ان کو گرتے ہوئے نیچے دیکھا ہے زمین پہ. اور مجھے آج بھی یاد ہے ادھر اپنا ایک علاقہ ہے کوری روڈ والی سائڈ کے اوپر اندر کر کے کافی علاقہ تھا. وہاں پر کوئی مغرب کا ٹائم تھا اور قربانی کا دن تھا.
میں ایسی ہمارے پاس گاڑی تھی تو میں نے ایسی لڑکوں کا میں کہا نا اندر دیکھتے ہیں اندر کوئی علاقے تو ہیں نا یہاں پر یار, پہاڑوں کے پاس تھا گھر اس کا, میں نام نہیں علاقے کا لوں گا, وہاں پینسرا بلکہ نام تھا, ہاں. تو وہاں پر جب ہم گئے تو پینسرا کے نام سے ایک علاقہ تھا, آگے مجھے یاد نہیں آ رہا اسی طرح. آگے جب ہم لوگ گئے تو انہوں نے اس وقت مغرب کا ٹائم ہو رہا تھا اور اس وقت وہ لوگ روٹی لٹرلی میں کہہ رہا ہوں کو نمک کے ساتھ کھا رہے تھے, بچے بھی تھے. تو میں نے اس کو پوچھا, میں نے کہا خیریت؟ کہتا سر آپ کے سامنے ہے, کچھ ہے نہیں. وہ کیونکہ ریڈی بیچارہ لگاتا تھا. کووڈ والے معاملے کے اندر ہم نے یہ سینز بھی دیکھے ہیں یہاں پر, یہ ہمارے یہاں کی بڑی ہم نے پھر ایسے بھی سینز دیکھے ہوئے ہیں. آپ ہاسپٹلس کی بات کریں, مجھے یاد ہے ایک بندہ تھا یہ پنڈی میں جو کڈنی ہاسپٹل نہیں بنا ہوا راول پنڈی میں جو پنڈی اسٹیڈیم کے ساتھ والا, کیونکہ آپ کو یاد ہے اس کو مختص کر دیا تھا کووڈ کے لیے. مجھے یاد ہے یہاں سے ہمیں ایک دفعہ کال ہے کہ یار یہاں پر ہمارے پاس کچھ کافی میڈیکل سٹاف ہے, پیشنٹس نہیں میڈیکل سٹاف کی بات ہے, تو اگر ہمیں کوئی کھانا پرووائڈ کر دیا, اگر ہم نے کوئی دیکھیں نا یہ بھی تلخیاں ہیں, ہم نے کہا کوئی ایشو نہیں, ہم کر دیتے ہیں. اچھا میں گیا نا کرنے, تو ہمارے پاس کیونکہ اس وقت ہوتا تھا سارا, سوٹ بھی ہوتا تھا, ماسک بھی ہوتا تھا, ہمارے نشان قسم خدا کی پڑ گئے ہوئے تھے یہاں پر پہن کے, وہ جو نام بھول گئے اس ماسک کے بھی, N95 برابر. تو جب ہم اندر گئے دینے کے لیے تو میں نے ایک باپ کو دیکھا, اس کے 6 بچے تھے, اس کی مسز, 6 بچے, اس کی سسٹر, اس کی والدہ, کتنے ہو گئے 8-9, اکیلا بھاگنے والا 8-9 وہ لوگ بستر پہ تھے کووڈ میں, اور اس کے 2 جو بچے تو کافی سیریس تھے. تو میں صرف دیکھتا تھا یار مجبوری کتنی انسانوں کی ہے, کیا ہے. لیکن کووڈ ٹائم بہت ڈینجرس, کبھی میں آج اس چیز کو نا دعا کرتا ہوں, آپ لوگ میرا کیونکہ سارے دیکھتے ہیں کہ کرکٹ اینالسٹ ہیں یا سپورٹس کھیلے ہوئے ہیں, لیکن جہاں پر جاب کر رہا ہوں اس وقت ڈیفینیٹلی تنگ بھی پڑتے ہیں, ورک لوڈ ہوتا ہے, لیکن آپ کا جو کام کبھی اللہ کی ذات کہتا ہے کہ شاید چنے ہوئے لوگ ہیں. مجھے مزہ بہت آتا ہے اس کا کچھ اجر بھی اللہ تعالیٰ ضرور دے گا. احمد مجھے یار میں ایک چھوٹی, ہاں جی پلیز, وہ ضروری فرمائشی سمجھے, کوئی ایک ایسا آپ کی نظر میں کرکٹر جس کی میمکری ایسی ہو, وہ مجھے پتا بہت سارے, جو دیکھ کے لوگ کہ یہ تو وہی ہے, اور آپ کا ایک سٹار مارک ہوگی یہ ہاں ہے مرد تو کمال کرتا ہے یہ والی میمکری, یہ میرے بھی سننی ہے وہ. اچھا بہت سارے, اچھا اس میں ایک ایسی میمکری جو کہ میں بولوں گا, اب وہ ایک ٹیسٹ کھیلے ہوئے ہیں تو وہ کہنے کا مقصد ہے, کیونکہ کامنٹری بھی بڑی مشہور تھی کہ ایک بار ان کی آواز بند ہو گئی تھی, لیکن اب میں اکثر میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ بہت ساری جین زی اور یہ لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں. جیسے میں اظہر خان صاحب کی بات کر رہا ہوں, ان کو سنا ہے کہ تھوڑا سا بیمار بھی رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے. ایک تو اظہر خان صاحب میرے فوراً مائنڈ میں آتے ہیں کہ ہم ان کی بات کرتے ہیں کہ بہت ایک انٹرسٹنگ وے آف کامنٹری تھا. میں ان کو یہ کہوں گا کہ اب وہ کہتے تھے کہ جیسے اب وہ اگر کامنٹری کریں گے نا, بیل آ رہا ہے, oh my god that ox is very good and look at that towards that ox coming towards my side and mid wicket area. I don't know what about the biomechanics of this ox, but absolutely wonderfully managed ox. کیا بات ہے عمر. اچھا میں ایک اور بات کہوں گا, یہ جو فرق ہوتا ہے نا تھوڑا سا ممی ڈیڈی بچے اور دیسی بچوں میں کیا فرق ہوتا ہے. ممی ڈیڈی بچے جب جاتے ہیں اپنا منڈی جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں, واو واو پاپا لک ایٹ دیٹ, یہ وہ آکس آ رہا ہے ہماری طرف آ رہا ہے, دیکھے مجھے کہیں مار ہی نہ دے, وہ پیچھے ہو جاؤ برو پیچھے ہو جاؤ. اچھا دیسی اور نسو آیا یہ دان یار کمال ہے. اچھا ایک چیز ہے, اگر مجھے بتا ٹائم بھی آپ کو, مجھے اس کی میمکری پھر سنیے سفیرہ پاشا والی یار, اس کی جو ایک چھوٹی سی بہت مشہور ہے. اچھا وہ اس میں یہ تھا کہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ وہ ایک نئی پہاڑوں والی فیملی تھی, میری اپنی چونکہ پہاڑ کی فیملی ہے تو وہ شفٹ ہوئی. اب وہ یہ شو کرتے ہیں کہ یار ہم تو شہر پرانے سیٹلڈ ہیں, لیکن یہ کہ بچہ شرارتے ہیں اس کو چپ کراتے ہوئے پکڑیں گے کہ بھائی یہ تم کیا کر, بیٹا نہیں کہہ رہو نا, کیا کر رہے ہو, سیکون ہے آپ کو, ایکول ہے, انسانیت ہے آپ کے اندر, مرچیں کیا لگی ہوئے کہ ادھر دبیک دبیک, کبھی ادھر دبیک دبیک, کبھی ادھر پلم رہے ہو, کبھی ادھر پلم رہے ہو, کبھی اس کونے میں بڑھ جاتے ہو, کبھی اس کونے میں بڑھ جاتے ہو, مرچیں کیا لگی ہوئی ہیں. میں آپ کو بتا دوں اگر آپ نے یہ بدتمیزی ختم نہ کی تو میں آپ کو پیکوڑ کے رمضان اینکول کے والے کر دوں گی. کمال ہے عمر. اور یہ ہے شہرہ آفاق عمر کی وہ والا کلپ جو ملینز میں گیا ہوا ہے, اور ہم سب لوگ اس کو ہمیشہ انجوائے کرتے ہیں. یہ تو آج ہماری بڑی قسمت ہے بھئی, احمد صاحب نے وقت دیا تو لائیو بھی ہم نے سن لیا تو ہمیں بڑا مزہ آ گیا. احمد کوئی شعر جو شرارتی سا لکھا ہو اور کسی نے برا بھی مانا ہو. شعر یہ کہ اپنا, ہاں, تیرے میرے پیار کی خبر نہ ہوتی زمانے میں, تیرے میرے پیار کی خبر نہ ہوتی زمانے میں, تیرے میرے پیار کی خبر نہ ہوتی زمانے میں, جو تیرا بھائی ملازم نہ ہوتا ڈاکخانے میں.
क्या बात है। अब ऐसा कुछ ऐसा या मैं शेयर नहीं आती, सीरियसली कह रहा हूँ। तो ईद कार्ड पे क्या आए थे, लिखते थे? ईद कार्ड में सिर्फ ईद मुबारक ही हम लिखते रहे हैं मुझे, नहीं वो वाले नहीं हम लिखते रहे डब्बे पे, डब्बे में पालक मेरा बेचारा पालक। ये तरह नहीं, शेर वाला तो कभी हमने लिखा नहीं है, लेकिन गालियाँ जरूर खाई हैं कार्ड में जो चीजें हम लिखते हैं। इनका बचपना जो है ना वो यूएई वगैरह में गुजरा ना, वही वाले बच्चे हैं, बर्गर बच्चों वाला। काऊ आ रही है, काऊ आ रही है। ये हकीकत है, कभी ये सही बात कर रहा है, कभी हम पाकिस्तान ना आते तो हम कभी सोचते कि शायद इस चीज़ को हम जानते ना, वरना वही चक्कर था, वो काओ आ गई बाबा वो गोट आ गई। अहमद, वालदैन का बड़ा अहम रोल होता है, माँ के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हर बंदे की होती है, लेकिन वालिद के साथ आपकी बहुत अच्छी अटैचमेंट, एक तो क्रिकेटिंग की वजह। वालिद साहब ने कभी आपको ऐसा हो रोका हो, यार बेटा पता नहीं इस फ्यूचर बनना है, अब तो माशाल्लाह बड़े हो गए ना, तो कोई फ्यूचर बनना है नहीं बनना है, कुछ और कर लो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, इसी रिलेटेड एक तो सुनने वालों के लिए भी मैसेज हो जाएगा, और मैं चाहूँगा ज़रा वालिद। अच्छा, मेरे वालिद साहब ने मुझे ना, क्योंकि मेरे वालिद साहब नहीं चाहते थे मैं कभी भी क्रिकेट में आऊँ, क्योंकि एक तो ज़ाहिर है वो मैनेज करते हैं, उनको पता था क्रिकेट में किस तरह की ज़्यादतियाँ होती हैं, क्या मसाइल होते हैं, ज़ाहिर है तो वो चाहते थे कि यार ये अपनी एजुकेशन पे फोकस करे, तो इसलिए वो मुझे उससे थोड़ा डिस्करेज करते, उसके पीछे रीज़न ये होती थी। हम तो सोचते थे अब्बा जी पता नहीं क्यों पीछे पे गए नहीं, तो हम तो उस वक्त छोटे होते सोचते समझ नहीं होती ना, बड़े होकर समझ आती है, अच्छा यार वो क्यों रोकते थे, क्या रुक जाओ। दूसरा ये कि फादर तो जो है वो क्या एक वक्त तक रोकते थे ना कि यार अपनी एजुकेशन, अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में फोकस करो, ये कहते हैं यार तुम्हारी, उनका ये था कि यार प्रॉपर एक फील्ड है, बंदा इस्टेब्लिश हो जाता है, ये तो वो इस तरह से है। लेकिन यह कि फिर वक्त के साथ एक्सेप्टेंस आ गया, अच्छा जब आपका करियर एक इस्टेब्लिश होता है, ठीक है अब अपनी ट्रैक लाइन पर आ गया, चल रहा है। बल्कि इसका एक और मज़े की बात है, मुझे क्रिकेट का जुनून होता था, अब भी जुनून है, मैं दोपहर हो मैं टेबल क्रिकेट मोहल्ले में खेल रहा हूँ, अब मोहल्ले की आंटियाँ देखो ना कितना लोफर लड़का है, इसको ये देखा अभी भी गली में, यकीन माने मेरी अम्मी को कहीं आपका बच्चा बड़ा लफंगा है, हमारे भी बिगाड़, ठीक है हमारे भी बिगाड़। अच्छा उनको ये एहसास नहीं था कि भाई टेबल खेल रहा है, कौन सा नशा तकसीम कर रहा है। अच्छा वही लोग जब मैं मोहल्ले में खेलता था, क्या ये लफंगा है, आवारा है, क्रिकेट ही खेलता रहता है, ये वो, तो जब मैं टेलीविजन पे पहुंचा, ऐसे जगहों पे पहुंचा, नहीं हम कहते नहीं थे बाजी ये बड़ा टैलेंटेड है। क्या ये सबके साथ है, मजा सर कोई मैसेज छोटा सा। यार मेरा भी कैरियर ऐसे ही था, क्योंकि पहले खेलते थे फुटबॉल, स्कूल के लिए खेला, स्कूल लेवल खेला हूँ, इंटर स्कूल भी खेला हुआ हूँ, इंटर सिटी भी खेला हुआ हूँ। टेप बॉल, क्योंकि नीचे मैं जिस मस्जिद में पढ़ता था तो वहाँ पर टेप बॉल शाम को ना रमज़ान के अंदर, यूएई की रमज़ानें मुझे बड़ी याद आती हैं वैसे, क्योंकि अब तो अच्छी बात है यूएई में जो मामला है, आप हमें कम्प्लेक्स से शिकार कर रहे हैं। नहीं वो पहले की बात कर रहा हूँ कि जो था, अब तो नहीं, मैं जाने भी नहीं चाहता उधर, लेकिन वीज़ा भी नहीं दे रहा, वीज़ा नहीं देगा इसलिए मसला वहाँ पर, क्योंकि जब क्रिकेट हम खेलने स्टार्ट हुए टेप बॉल का, तो यही वाला मामला था कि गर्मी में बाहर निकल के खेलते रहना, क्योंकि हम वो जनरेशन है, मुझे आज भी याद है कि हमारे माँ बाप ना कान पकड़ के ग्राउंड से घर लेके आते थे। बहुत अच्छी बात, आज अल्लाह की कसम हम बच्चों को पढ़ के कहते हैं खुदा का वास्ता बाहर चले जाओ, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर दो, कोई खत्म हो चुकी है हमारे यहाँ पर मामला के अंदर। वहाँ से मुझे याद है शारजा क्रिकेट काउंसिल का किसी ने मेरे अब्बू को कहा कि यार इसको डालें, मेरी क्योंकि क्रिकेट फैमिली के अंदर है, मेरे जो कज़न्स हैं वो सारे यूके के अंदर प्रोफेशनल काउंटी खेलते रहे, सही, तो मुझे उस चीज़ की एक बेस मिली हुई थी। सपोर्ट की अगर बात करूं तो मुझे मेरे चाचू ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है इस वाले मामले पे। क्रिकेट की बात करें, ले के आना, क्योंकि वहाँ पर भी आपको पता है लेबर क्लास ही होती है, आना जाना इतना को आसान नहीं है, लेकिन वालिद की अगर मैं बात करूं कि मेहनत मेरे पीछे बहुत है। आज जो कुछ हूं मैं आपको सच कह रहा हूं कि अपने वालिद की वजह से हूं सर, इसमें कोई शक नहीं है। और सबसे अच्छी बात ये हुई है कि देखें पढ़ भी लिया, अहमद माशाल्लाह सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, अवैस ने भी पढ़ाई, दोनों ने खेल भी किया, ये मोबाइल पे बैठ के खेल नहीं किए जो आजकल हम सबके बच्चे कर रहे होते हैं। इससे कोई एक्टिविटी जनरेट नहीं हो रही, उल्टा नज़रें भी कमज़ोर हो रही हैं, हेल्थ भी ख़राब हो रही है। तो इससे थोड़ा सा वालिदैन यकीनी तौर पर दूर कि भाई गाय बैल ले आए, उसी के साथ बच्चों को लगा दें, बच्चे बड़े खुश होते हैं। हम तो बड़े खुश होते थे, घुमाते थे बकरों को। अहमद ईद मुबारक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, 4 चांद लगा दिया आपके आने ने हम हमेशा की तरह। अवैस थैंक यू सो मच, आना बहुत अच्छा लगा, सेट हमारा खूबसूरत लगा आप दोनों की वजह से। और नाज़रीन आपको भी बहुत ईद मुबारक एक बार फिर, और सिलसिला जारी हो सारी है ईद इसार कुर्बानी का, और एंकर्स आएंगे और मेहमान आएंगे, आपसे मुलाकात रहेगी। मुझे बस अब तक के लिए इजाज़त।